बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। पिछली गुफ्तगू अक़ीक़ा के बाब में की थी, जिसमें एक जुमला आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान कि कुल्लु ग़ुलामिन मुर्तहनुन बिअक़ीक़तिन, हर बच्चा अपने अक़ीक़ा के बदले में गिरवी या रहन रखा हुआ है। इस पर कुछ दोस्तों ने तवज्जो दिलाई और सवाल किया, और बहुत अहम सवाल है कि ये गिरवी रखना जायज़ है या नहीं। आजकल के ज़माने का ये एक अहम मसला है। बहुत सारे लोग मकान गिरवी पर रखते हैं, लेते हैं या देते हैं। तो अब उस पर जो अहकाम शरीयत हैं वो क्या हैं, उससे नफ़ा उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, इस बाब में आगे तफसीलात हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन पहली बात ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मुबारक सुन्नत से जो बात मालूम होती है वो ये है कि रहन चीज़ रखनी न सिर्फ़ ये कि जायज़ है, बल्कि कर्ज़ की सूरत में चीज़ का रहन रखना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। कुरान का भी हुक्म है, फ़इन लम तजिदू कातिबन फ़रिहान मक़बूदा, सूरह अल-बक़रा उसकी आयत नंबर 226 है गालिबन। ये सेकंड लास्ट रुकू है, आप इसको पढ़ लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबू, कि जब आप उधार लेने लगें तो उस उधार का एक वसीका नवीसी उसे लिख लिया करें। और आखिर में जब जाकर फरमाया कि जब अगर लिखने वाला मौजूद ना हो तो कोई चीज़ रहन रख देना, गिरवी रख देना, ये कुरान का हुक्म है। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चीज़ें लोगों के पास, दुकानदारों के पास गिरवी रखी हैं। इसमें बुनियाद ये है कि जिस शख्स ने उधार लिया किसी दुकानदार से, ताकि एक चीज़ दुकानदार के पास रख दे कि उसे तसल्ली हो कि मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, ये बहुत दुरुस्त है। इस बजाय इस बात के कि दुकानदार परेशान होता रहे कि मालूम नहीं ये शख्स पैसे लाएगा या नहीं, या अब मैं इससे कैसे लूँगा पैसे, या मेरा उधार देर कर देगा, ताख़ीर कर देगा, ये शख्स वापस करने में मुझे तंग करेगा। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए कोई एक चीज़ उसके पास रहन रख दे, ताकि उधार लेने वाला शख्स जल्द अज जल्द पैसा मैनेज करे और जाके वापस करके अपनी रहन पर या गिरवी पर रखी हुई चीज़ वापस ले आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़्यादा यही रहन और गिरवी का कॉन्सेप्ट था। ये जो मकान गिरवी चढ़ाने वाली बात है, ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स उस ज़माने में नहीं थे। मैं उस तरफ आऊँगा इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में। पहले आप ये इमाम बुखारी की कुछ 6 जगहों पर इमाम बुखारी ने 7 जगहों पर इस हदीस को रवायत किया, जो हदीस का नंबर है 2068 2068 इमाम बुखारी के पास, 2069 2096 2200 2251 52। ये सारी अहादीस हैं बुखारी में, जिनमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आका अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी से खाना ख़रीदा और उसके पास अपने लोहे की ज़िरा गिरवी रखी। खाने के बदले में अपनी ज़िरा आका अलैहिस्सलाम ने गिरवी रख दी। और ये इससे अगली हदीस में एक तफसील है थोड़ी सी 2069 में, कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक जौ की रोटी और सिरका लाया, जिसमें एक ख़ास खुशबू थी और जायका था। और उस दिन की बात है, कहते हैं वलक़द रहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिरअन लहू बिल मदीनति इंद यहूदिय्यन, और ये वो दिन था कि आका अलैहिस्सलाम की ज़िरा मुबारक एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों के लिए उससे जौ ख़रीदे थे। और कहते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी थी, मा अमसा इंदा आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साउ बुर्रिन वला साउ हब्बिन व इन्ना इंदहु लतिसअ निस्वतुन। कहते हैं मैंने आका से सुना था कि आले रसूल आले मोहम्मद के ऊपर कोई रात ऐसी नहीं आई, कोई शाम ऐसी नहीं आई कि उनके पास एक सा घी या गल्ला हो। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस वक्त 9 अज़वाज मुतहरात थीं। नाज़रीन इकराम, इससे अगली बात अगर आप सुने, ये अहादीस, इनसे एक तो ये मसला गिरवी का ज़रूर समझें, लेकिन दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल को देखें। हम तो आज यही समझते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा दुनिया, बहुत ज़्यादा माल, बहुत ज़्यादा पैसा या दुनिया की सहूलत है, अल्लाह उससे राज़ी है। और जिसके पास दुनियावी तंगी है, हम समझते हैं खुदा उससे नाराज़ है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। दुनिया की तंगी बाज़ औक़ात अल्लाह के महबूबों पर होती है।
بسا اوقات ہوتی ہے، اور سب سے بڑے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی مثال ہے کہ آقا کے گھر میں ہمیشہ حضور نے فاقہ اختیار کر لیا تھا۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے، مگر گھر میں فاقہ کا عالم یہ امام بخاری کی حدیث 4467 میں سیدہ عائشہ صدیقہ، اور ترمذی میں یہی حدیث 1214 1214 نمبر روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودرعہ مرہونۃ ب20 صاعا من طعام اخذہ لآلہ۔ یہ بخاری کے الفاظ پڑھے ہیں میں نے کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کی زرہ مبارک جو لوہے کی زرہ تھی وہ 20 صاع طعام جو اپنے اہل کے لیے خریدا تھا، اہل بیت اطہار کے لیے، اس کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ اور 20 ہے الفاظ بخاری کے اندر، 30 کے الفاظ ہیں، 30 صاع گھیوں خریدا تھا آقا علیہ السلام نے۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی اپنے مبارک طیبہ کا یہ حال، حضور کے کاشانہ اقدس کا یہ حال تھا۔ حضور کے پاس اتنا وافر مقدار میں کھانا، وافر مقدار میں پینے کی چیزیں، وافر مقدار میں پہننے کی چیزیں جو آج ہمارے پاس ہر ایک کے پاس پڑی ہوئی ہیں، آقا کے گھر میں یہ نہیں تھیں، مگر شکر گزاری کا یہ عالم کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، اور امت کو یہ درس دے دیا کہ جتنی بھی تنگی ہو دنیا کی، جتنی بھی تکلیف ہو، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے گھر اور حضور کے اہل بیت اطہار کو توجہ کر لیں۔ حضور کے نواسے حسنین کریمین کئی بار ایسا ہوتا بھوک سے رو رہے ہوتے تھے، اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے۔ آپ امام ابو داؤد کی حدیث نمبر 1716 پڑھ لیں۔ سہل ابن سعد راوی ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب حضرت سیدہ عالم کے پاس آئے، وحسن وحسین یبکیان، حسن و حسین رو رہے تھے۔ فقال ما یبکیہما، پوچھا ان کو کس چیز نے رلایا؟ سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا قالت الجوع، کہا شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار، رسول اللہ کے نواسے، میرے مصطفیٰ کے پیارے بیٹے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو الحمدللہ یہ حالات نہیں ہیں، پھر آگے تفصیل ہے اس کی طرف کبھی اشارہ کر دوں گا، مگر یہ کہ بھوک سے حضور کے گھروں میں بچے روتے تھے۔ بھوک کا عالم یہ تھا، حضور علیہ السلام نے یہ فقر و فاقہ، الفقر و فخری، حضور نے اختیار کر لیا تھا فقر کو۔ آقا نے بادشاہت کے نہیں لی تھی، دنیا کی ساری دولتیں حضور کے پاس تھیں، مگر آقا علیہ السلام نے فقر اختیار کر لیا تھا۔ میرے مصطفیٰ دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے، مگر فقر اختیار کر لیا تھا تاکہ امت کا غریب سے غریب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھے اور فقر میں اپنے لیے سکون محسوس کرے۔ آقا کے وصال کی رات سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آقا کے گھر میں چراغ کے اندر تیل نہیں تھا کہ روشنی کی جا سکے۔ یہ حضور علیہ السلام کے گھر کا عالم تھا، اور حضور بعض اوقات چیز خریدتے تھے، یہودی سے چیز خریدی تو اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ الفاظ ہیں، 11704 نمبر حدیث ہے، ما وجدہا یفتکہا حتی ماتا، حضور علیہ السلام کے پاس اتنی گنجائش نہ ہوئی وصال مبارک تک، ریاست مدینہ کے سربراہ، اب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں حکمران، کرنی چاہیے، مگر سربراہ ریاست مدینہ کو دیکھو، حضور دنیا سے وصال فرما رہے ہیں، سربراہ ریاست ہیں، اور حضور کو اپنی زرہ واپس لینے کی گنجائش نہ ہو سکی، زرہ واپس لینے کی گنجائش نہ ہو سکی۔ اور یہ بھی ناظرین کرام بات نہیں تھی کہ دکاندار کے پاس جو رکھا جاتا ہے گروی میں چیز، وہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ دکاندار پریشان نہ ہو کہ میرا ادھار مر نہیں جائے گا، اور رسول اللہ کے بارے میں تو کسی دکاندار کو ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے دکاندار جانتے تھے، حضور کا بیہیویئر، آقا کا کردار، اخلاق، حضور کی امانت اور حضور کی دیانت کے اتنے معترف تھے، بڑے سے بڑا دشمن بھی جانتا اور مانتا تھا کہ رسول اللہ جتنا بڑا دیانتدار کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ حدیث پاک امام ابو داؤد کی 1716 نمبر حدیث ہے 1716، جس میں حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، حضور کے بھائی سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی کے پاس گئے، اس سے آٹا خریدا، اور بدلے میں ایک جو آپ کو درہم یا دینار ملا تھا، گم شدہ دینار، کسی کا گم شدہ، وہ آپ نے اس کے پاس رہن رکھوایا تھا، گروی رکھوایا تھا۔
دکاندار کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا انت خطن ھذا الذی یزعم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ داماد ہیں ان شخصیت کے جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا نعم۔ تو دکاندار کے الفاظ سنیے، یہودی دکاندار ہے، وہ کہتا ہے فخذ دینارک ولقد دقیق، اپنا دینار اپنے پاس رکھیں، آٹا بھی لے کر جائیں۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا حق رکھتے ہی نہیں۔ حضور نے پھر کیوں رکھی اپنی چیزیں گروی کیوں رکھیں؟ جان لیں یہ اس لیے رکھی تھی کہ دنیا میں لین دین کے وقت میں یہ جو آج ہمارے یہاں رواج ہے کہ یار تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ 100 اعتماد ہو مگر قرض اور ادھار کے بدلے میں اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو وہ ضرور رکھیں، اور اگر رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر لکھت پڑھ ضرور کریں، لکھ کے رکھ لیں کہ میں نے اس شخص سے یہ قرض لیا اور واپس کرنا ہے، ان شرائط کے ساتھ واپس کرنا ہے، اتنے عرصے میں واپس کرنا ہے، الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اگر ایک خاص عرصے کے لیے ادھار لے لیا تو لازمی طور پر اسے لکھ لیں۔ یہ اعتماد اور عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، نہ اس میں لکھوانے والا شرم کرے، نہ لینے والا شرم کرے، نہ دینے والا۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یقیناً اس کی برکت ہوگی۔ اب اس سے اگلی بات کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لے لی ادھار میں، اپنے پاس رکھ لی، اور یعنی ادھار دیا اور رہن اپنے پاس کوئی چیز آپ نے رکھ لی، ادھار کوئی رقم کوئی چیز دی آپ نے قرض میں، اور بدلے میں کوئی چیز ایسی رکھ لی کہ جب وہ پیسے واپس کرے گا تو اپنی چیز لے جائے گا، اب آپ اس چیز سے نفع اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس چیز کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالخصوص مکان کی بات ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسے کرائے پر چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا کوئی اور چیز ہو تو اس سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ اس کے باب میں آگے ہم گفتگو کریں گے، مگر اتنی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو حضور علیہ السلام کے زمانے کی گروی کا ذکر پڑھا وہ اتنا ہی ہے کہ قرض لی ہوئی چیز ہوتی تھی، بدلے میں ایک چیز امانتاً رکھتے تھے، دکاندار اس چیز کو سنبھال کے رکھتا تھا، اور جب اس کو اس کی رقم ملتی تھی وہ چیز واپس کر دیتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس طرح کی رہن رکھی ہوئی چیز، اس طرح کی گروی چیز سے نفع اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چونکہ قرض کے بدلے میں جو چیز امانتاً آپ نے رکھی، ادھار سے فائدہ اٹھانا، ادھار سے نفع اٹھانا، یقیناً یہ سود ہے جو حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ اب مکان گروی پر رکھنے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے لیے میں آپ سے اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔